اللهم صل وسلم على النبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين. أوصل اللهم ثواب ما تلوناه من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہمارا درس الشمائل المحمدیہ جاری ہے، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالنوں اور کھانے پینے کے بیان سے متعلق بیان ہم پڑھ رہے ہیں، اور حدیث نمبر 188 ہم پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 182 182 سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا، قالت فيقول إني صائم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ کیا کچھ ناشتے میں کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے. قالت فاقول لا، تو میں کہتی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ، کھانے میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو پھر ام المؤمنین کہتی ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تو انی صائم، میں روزہ ہوں. یعنی صبح فجر کی نماز پڑھ لیے اور اپنے اذکار وغیرہ مکمل کر لیے، اس کے بعد ام المؤمنین سے پوچھے کہ کھانا ہے، کھانا نہیں ہے تو سرکار فرماتے میں روزہ ہوں. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ نفل روزہ ہے. نفل روزہ ہے. فرض روزے میں اس طرح سے نہیں ہوتا. فرض روزے میں روزہ رکھنے سے پہلے سے نیت ہونا پڑتا ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ ہونا پڑتا روزہ شروع ہونے سے پہلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو فرض کے لیے نیت پہلے سے ہونا ضروری ہوتا، اور نفل میں آپ درمیان میں سے بھی آپ نیت کر لیتے ہیں کہ فجر شروع ہونے سے کے وقت سے لے کے میں دوپہر تک کچھ نہیں کھایا تھا، یا دن میں 10 بجے تک کچھ نہیں کھایا تھا، ابھی بھی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا کھانے کے لیے ہے تب بھی اب میں بیچ میں سے ہی نیت کر لیتا ہوں، میں صبح سے کچھ نہیں کھایا نا، چلو میں آج روزہ کنٹینیو کر لیتا ہوں، میرا آج کا روزہ ہے. تو اس طرح سے نفل میں کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عمل سے وہ چیز ہم کو ملی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے انی صائم، میں روزہ ہوں. قالت فاتانی یوما، ام المؤمنین فرماتی ہیں تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فقلت یا رسول اللہ انہ اہدیت لنا ہدیۃ. ام المؤمنین کہتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک تحفہ آیا ہے، ہم کو کوئی حصہ بھیجائے ہیں، کھانا بھیجائے ہیں، تحفہ آیا. قال وما ہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے وہ، کیا آیا تحفہ آپ کو؟ قالت قلت حیث، میں نے کہا حیث ہے. حیث کیا ہے؟ حیث یہ سویق سے جو آئٹم بنتا، ہم پہلے بتائیں نا، سویق میں شہد ڈالتے ہیں اور سویق میں گھی ڈالتے ہیں، نہیں شہد نہیں ہے، سویق میں گھی ہے، کھجور ہے اور سوکھا ہوا دودھ ملا کر ایک میٹھا تیار ہوتا، اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ میٹھا جو ہے تھوڑا سا پیے ویسا رہتا ہے، ایسا چمچے سے پیے ویسا، تھوڑا گاڑھا ہوتا لیکن پیے ویسا رہتا ہے. انہی چیزوں سے یہ حیث بھی بنتا ہے، لیکن یہ گھٹ ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں، پینے والا آئٹم نہیں، یہ چبا کر کھانے والا آئٹم ہوتا ہے. یہ بھی میٹھا آئٹم ہے. تو فرماتی ہیں ام المؤمنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس گفٹ میں حیث آیا ہے، کسی نے بھیجا ہے. قال اما انی اصبحت صائما، میں تو روزہ رکھ لیا تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو روزہ رکھ لیا تھا. قالت ثم اکل، یہ دوسرے دن کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر ایسا ہوتا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور پوچھتے کہ کھانا ہے کیا. امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ نہیں کھانے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے وہاں سے. اس طرح سے ہوتا. ایک دن ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی نیت کر لیے تھے اسی خیال سے کہ کھانے میں کچھ نہیں ہوگا، اس طرح توجہ نہیں تھی تو ایسے نیت کر لیے تھے. گھر کو تشریف لائے، ام المؤمنین عائشہ خود سے فرماتی یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ کھانا آیا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں تو آج روزہ رکھ لیا تھا میں. پھر قالت ثم اکلا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حیض کو تناول فرما لیے، یعنی روزہ ختم کر دیے. اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسا بیچ میں سے نفل روزہ رکھ سکتے ہیں ویسا بیچ میں نفل روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، روزہ ختم کر دے سکتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر نفل روزہ کوئی آدمی شروع کر دیتا ہے اور بیچ میں وہ کچھ کھا کر روزہ توڑ دیتا ہے، ارادتاً کھا کر، ارادے سے کھا کر ختم کر دیتا ہے، تو وہ روزہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں اس کو ادا کر لینا ہوتا ہے، بعد میں اس کو قضا کر لینا ہوتا ہے. قضا کہیں یا ادا کہیں، اس کو بعد میں رکھ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن یہ جو روزہ ختم کر رہے ہیں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نفل روزہ اگر کوئی ختم کر دے کسی وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت اگر کوئی نفل روزہ ختم کر دے تو اس سے اس کو گناہ نہیں ہوتا. ہاں بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی عبادت کو کوئی کھیل نہ بنا لے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مخصوص احوال تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اکثر بالکل کھانا نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نفل روزہ رکھ بھی لیتے اور اگر آ جائے تو پھر کھا بھی لیتے اور بعد میں وہ نفل کو ادا کر لیتے. ٹھیک ہے. یہ حدیث نمبر 183 183 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة. یوسف بن عبداللہ بن سلام، ان کے بارے میں لکھیے، یہ صحابی ہیں. یوسف بن عبداللہ بن سلام، یوسف بن عبداللہ بن سلام الاسرائیلی الانصاری. یوسف بن عبداللہ بن سلام الاسرائیلی الانصاری، یہ عبداللہ بن سلام کے بیٹے ہیں. ان کے والد صاحب بھی صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، اور یہ لوگ نسلاً اسرائیلی ہیں، یعنی یہودی نسل ہے اور اسرائیل بنو اسرائیل سے آتے ہیں اور آپ کا نسب موثق ہے. یہ حضرات کا کنفرم نسب تھا یہ لوگ کا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ چھوٹے صحابہ میں مانے جاتے ہیں، یعنی حضور کے زمانے میں جو کم عمر رہے ہیں وہ صحابہ میں سے مانے جاتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بھی بٹھائے تھے اور ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرے تھے اور ان کا نام یوسف سرکار ہی رکھے تھے. ان کا نام یوسف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے. اور یہ تقریباً 100 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا. 100 ہجری 100 کے آس پاس ان کا انتقال ہوا، یوسف بن عبداللہ. تو حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیے. روٹی کا ایک نوالا ہوتا نا، روٹی کا ایک حصہ جو کی روٹی تھی، وہ روٹی کا ایک نوالا توڑ کر اپنے ہاتھ میں لیے. فوضع علیہا تمرتن، اور اس روٹی کے ٹکڑے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور رکھے، یعنی روٹی اور کھجور ہے. وقال هذه ادام هذه، اور کہا کہ یہ یعنی کھجور اس کا سالن ہے، یہ اس کا سالن ہے، یہ کھجور روٹی کا سالن ہے کہہ کر وہ اکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا لیا. یعنی روٹی سے کھجور کو روٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لیا، یا روٹی کو کھجور سے کھا لیے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 184 184
حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن. ایک بات ایسا ذہن میں آ رہی کہ لوگ ایسا سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کھیرا کھجور ساتھ میں کھا رہے ہیں، یہ روٹی کھجور ساتھ میں کھا رہے ہیں، یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی آج کل ہمارے ٹیسٹ کے حساب سے ہم لوگ جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں اس حساب سے یہ کمبینیشن جمے گا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ ایسا کیسا کھاتے ہیں. دیکھیے میں اس میں بات بتاتا ہوں اس میں کہ یہ ایکچوئل میں یہ کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے، ایکچوئل میں یہ کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ملا کر کھاتے، جس طرح سے بھی کھاتے نا، وہ فائدہ مند ضرور ہوتا ہے، یعنی مفید ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ کھانے اور مسالے اور مکسنگ اور یعنی اتنا زیادہ ہم انگریڈینٹس وغیرہ ملانا کرنا یہ ہم اتنا بڑھا لیے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزوں کو دیکھ کر ہم کو تعجب ہو رہا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اتنے پیٹ بھرے ہو چکے ہیں کہ اچھے اچھے کھانوں کو بھی ہم نام رکھنے لگے ہیں. جب اچھی جم کر بھوک لگے گی نا اور 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملے گا، پھر اس کے بعد جو سالن سامنے آتا، جو روٹی سامنے آتی، دیکھنا کتنی مزے کی لگتی ہے وہ. جی یعنی کھانا اچھی بھوک لگنے کے بعد کھانا چاہیے. جب اچھے سے بھوک لگے اس کے بعد کھانا کھائے تو وہ کھانا ہضم بھی ہوتا ہے، زبان پر مزہ بھی آتا ہے اور پیٹ میں جا کر وہ ہضم بھی ہوتا ہے. کھانا اندر ہو اور اس کے اوپر سے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ابھی اندر گیا نہیں، ختم نہیں ہوا اور اس کے اوپر اور کھانا ڈال رہے ہیں، تو پھر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کھاتا ہوں، وہ کھاتا ہوں، یہ چاہیے، وہ نہیں چاہیے، یہ مزے کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، یہ روٹی سخت ہو گئی، یہ کھجور سستا ہے. جی یہ سارے خیالات انسان کو پیٹ زیادہ بھرنے کے بعد ہوتے ہیں. پیٹ کو خالی رکھنا، کھانا بھی مزے کا دکھتا اور فائدہ بھی ہوتا. تو حدیث نمبر 184 ہم پڑھ رہے تھے. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن سلیمان عن عباد بن العوام عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يعجبه الثفل قال عبداللہ یعنی ما بقی من الطعام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثفل پسند آتا تھا، ثفل پسند آتا تھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ثفل کا معنی ہوتا ہے جو کھانا بچ جائے. جی پانی پیے تو گلاس میں جو آخری پانی بچ جائے، شربت جو آخری بچ جائے، رکاوی میں جب کھانا کھائے تو آخری جو نوالا اور آخری دانے جو بچ جاتے ہیں، روٹی کھانے کے بعد جو آخری پیسز اور آخری نوالے جو بچ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ثفل. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخر میں بچ جاتا تھا برتن میں اس کو اہتمام سے اور پسند سے کھاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس جو ہے وہ آخری میں تھوڑا سا بچانا، 4 قطرے تو بھی پانی کے بچانا، 2 قطرے تو بھی چائے کے بچانا اور یہ پلیٹس کے اندر کھانا بچانا، یہ ہمارے پاس ایک بہت برا فیشن ہے اور بہت بری عادت ہے. یہ کھانے کو بالکل پلیٹ کو صاف کر کے کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور پانی پیے تو مکمل پیالہ خالی کرنا، شربت پیے، دودھ پیے تو مکمل خالی کرنا. اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے چائے پیو، کافی پیو، جی جو چیز بھی کھاؤ تو مکمل اچھی طرح سے صاف کر کے کھاؤ. اس کے ذرات اور نوالے اور ٹکڑے چھوڑ دینا اور ان کو ضائع کرنا یہ بالکل ناپسندیدہ اور مکروہ اور اسراف والا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخر میں بچ جاتا اس کو ضرور تناول فرماتے تھے. اور روایات میں بھی آتا ہے، یہاں پر یہ روایت نہیں ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ کیا کہتے ہیں، یعنی کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تم کو نہیں معلوم، کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تم کو نہیں معلوم، لہذا اچھے سے صاف کر کے پوری طریقے سے کھانا چاہیے. نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، چیپٹر 27 باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند الطعام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کے وقت پر وضو کرنے کا بیان. کھانے کے وقت وضو کرنے کا بیان تو اب یعنی وضو 2 قسم کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بتاتے ہیں. وضو 2 قسم کے ہوتے ہیں. وضو ایک ایز پر لینگویج وضو ہے، ایک شرعی وضو ہے. شرعی وضو کہتے ہیں کہ وہ جو ہم کو نماز سے پہلے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح، کان کا اور گردن کا مسح، پھر دونوں پاؤں دھونا، یہ جو ہے یہ شرعی وضو ہے یہ. اور دوسرا ہوتا ہے لغوی وضو. لغوی وضو یعنی ایز پر لینگویج. لینگویج میں وضو کس کو کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں لینگویج میں آدمی کا دونوں ہاتھ کلائیوں تک اچھی طرح سے دھونا اور کلی کرنا. دونوں ہاتھ دھو کر اگر آدمی کلی کر لے تو یہ ایز پر لینگویج یہ وضو ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں وضو فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں وضو فرمائے ہیں. ٹھیک ہے.
اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 185 185 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج من الخلاء فقرب الیہ الطعام فقالوا الا نأتیک بوضوء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ضرورت کو جا کر تشریف لائے، جی ٹوائلٹ کو گئے، ضرورت کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ جب واپس آئے تو پھر دستر بچھایا گیا اور کھانا پیش کیا گیا، اور کھانا پیش کرنے کے بعد جو کھانا پیش کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیں ہم، یعنی وہ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، تو کیا ہم الا نأتیک بوضوء، وضو کو دیکھیے یہاں پر لفظ جو ہے یہ زبر سے ہے، زبر سے ہے۔ جب وضو کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا پانی، وضو سے مراد ہوگا پانی، ٹھیک ہے۔ وضو لفظ جو ہے واو کے اوپر پیش ہوتا ہے، تو وہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ ایکشن کا نام وضو ہے، ٹھیک ہے۔ اور واو کے اوپر زبر اگر لگا دے تو جس سے ہم وضو کرتے ہیں یعنی پانی، وضو یعنی پانی۔ اور اسی طرح سے وضو کہتے ہیں اس آلہ جس کے ذریعے وضو کرتے ہیں، یعنی وہ برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے۔ تو وضو واو کو زیر لگائیں تو برتن ہوگا، اور وضو پانی ہوگا، اور وضو واو کو اگر پیش سے پڑھیں گے جی، یا ڈبلیو کے بعد یو اگر لگائیں گے تو اس سے ہوگا وہ ایکشن جس سے ہم وضو کرتے ہیں، یعنی وہ شرعی وضو۔ تو یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے پانی نہ لائے وضو کرنے کے لیے؟ قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو کرنے کا، شرعی وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب اس وقت کے لیے جب میں نماز کے لیے اٹھوں۔ جی کھانا کھانے کے لیے پورا وضو کر کے کونیوں تک ہاتھ دھو کے پیر دھو کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمپلیٹ شرعی وضو جو ہوتا ہے وہ مجھے نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہر وقت آدمی وضو سے رہے یہ مستحب ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وضو سے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ترک بھی کیے ہیں، اگر یہ ترک نہیں کرتے تو شاید یہ مسئلہ نکل جاتا کہ ہر وقت وضو سے رہنا لازم ہوتا، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ترک بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے، چھوڑے بھی ہیں۔ حدیث نمبر 186 186 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ضرورت سے فارغ ہو کر تشریف لائے اور ان کے پاس کھانا لایا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ وضو نہیں فرما لیں گے، آپ وضو نہیں کر لیں گے، وضو نہیں کریں گے؟ فقال اصلی فاتوضا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جو وضو کروں، کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں جو وضو کروں؟ یعنی کمپلیٹ شرعی وضو لازم ہے صرف نماز کے لیے، کھانے کے لیے لازم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 187 187 حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع تحويل وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تورات میں پڑھا تھا۔ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائے تھے کہ یہ چرچز کو گئے تھے، بیع کو گئے تھے، یعنی یہودیوں کے علماء سے ملتے تھے اور عیسائیوں کے علماء سے ملتے تھے۔ یہ ایکچوئل ایران کے تھے نا، یہ تلاش حق، اللہ تعالیٰ کی تلاش اور حقیقی مذہب اور حقیقی دین کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو یہ کافی وقت فادرز کے ساتھ اور جو ہے احبار جو ہوتے یہود کے ان کے ساتھ وقت گزارے تھے اور ان سے سیکھے تھے، تورات میں کیا لکھا ہے پڑھے تھے، انجیل میں کیا لکھا تھا پڑھے تھے، تبھی تو وہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مدینے تک آئے تھے، تو ان کو تورات کا علم تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت کیا کہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وضو کرنے میں، وضو کرنا یہاں پر کون سا وضو؟ یہ لغت والا وضو، یعنی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونا اور کلی کرنا، اس میں کھانے کی برکت ہے۔ یہ بات میں تورات میں پڑھا تھا
فذكرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخبرته بما قرأت في التوراة. تو میں یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اور ان کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں تورات میں ایسا پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو کر کلی کرنا چاہیے. تو حضور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت اس چیز میں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے. لغوی وضو دونوں، یعنی کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھونا اور کلی کرنا، اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھونا اور کلی کرنا. اس میں کھانے کی برکت ہے، اس میں کھانے کی برکت ہے، صفائی کا اہتمام ہے، اور صفائی کا اہتمام اگر ہو تبھی کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو لغوی وضو اور شرعی وضو دونوں پتہ چل گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہاں پر معلوم ہو گئی. حدیث نمبر چیپٹر 28 28واں باب ہم شروع کر رہے ہیں. باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے کیا کہتے تھے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کیا کہتے تھے، اس کا بیان. حدیث 188 188 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا. حضرت ابو ایوب انصاری، ان کے بارے میں لکھیے. ابو ایوب انصاری الانصاری، ابو ایوب الانصاری، انصاری لکھیں، ابو ایوب الانصاری لکھیں. ان کا اصل نام تو نہیں ہے نا، یہ کنیت ہے. ابو ایوب کنیت ہے جس نام سے ان کو بلایا جاتا تھا. ان کا نام ہے ابو ایوب خالد بن زید. ابو ایوب خالد بن زید، خالد نام ہے ان کا اصل، کبھی یاد ہی نہیں رہتا. دیکھیے ابو ایوب یاد رہتا ہمیشہ. ابو ایوب خالد بن زید الخزرجی الانصاری. ابو ایوب خالد بن زید الخزرجی الانصاری. اور یہ بیعت العقبہ کے اصحاب میں سے ہے، یعنی حضور مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے مکہ جا کر جو لوگ اسلام قبول کرے تھے حضور کے ہاتھ پر، ان میں سے ایک ہے. اور ان کی یعنی بڑے فضائل ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسلام کے لیے خدمت جو انہوں نے کی تھی، بڑی قربانیاں ان کی ہے. ابتدائی دور میں یہ ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو ہر صحابی یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں رہیے، آپ ہمارے گھر میں رہیے. ہر آدمی کی طرف سے آفر ہو رہا تھا، ہر صحابی کی طرف سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کی طرف بتا کر فرمایا کہ دعوها فإنها مأمورہ، آپ لوگ آپس میں یہ مت کرو کہ میرے پاس بس یہ اونٹ کو چھوڑ دو، یہ اونٹ کو دیکھو، جس اونٹ پر سرکار خود بیٹھے تھے، بس اس کو دیکھ لو، اس کو چھوڑ دو، اور یہ جہاں پر جا کے رکے گی وہیں پر رکھ جاؤں گا، کیونکہ فإنها مأمورہ، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ مجھے کہاں پر رہنا ہے. وہ اونٹ کو معلوم ہے، وہ اونٹنی کو معلوم ہے کہاں پر رکنا ہے. تو بہرحال وہ اونٹنی گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں ہی رہے، اور بڑی خدمت کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سارے کیا کہتے ہیں جنگوں میں یہ شریک رہے، سارے جنگوں میں، جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، سارے جنگوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور مولا علی علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے تھے، ان کے بڑے ماننے والے و معتقد اور خاص لوگوں میں سے تھے. اور آپ کا انتقال 53 ہجری کو ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 53 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، ان کے پاس حاضر تھے. فقرب الیہ طعام، تو ان کے پاس کھانا پیش کیا گیا. فلم ارى طعاما كان اعظم برکۃ منه اول ما اکلنا، جب ہم کھانا شروع کیے، ہم سب لوگ مل کر سرکار کے پاس بیٹھ کر کھانا شروع کیے، تو اتنی زیادہ برکت والا کھانا میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اتنی برکت ہوئی تھی کھانے کے اندر. ولا اقل برکۃ فی آخرہ، اور اس سے زیادہ بے برکت کھانا اس کے اختتام میں کبھی نہیں دیکھا. یعنی اتنا زیادہ برکت والا کھانا تھا یہ شروع میں،
اور جب کھانا ختم پر تھا تو اچانک اس کے اندر ایسی بے برکتی ہوئی کہ اتنی زیادہ بے برکتی میں کبھی نہیں دیکھا. یعنی ایک ہی ٹائم کے کھانے میں ابتدا میں برکت ہے اور انتہا میں ایک دم بے برکتی ہے. قلنا یا رسول اللہ کیف ھذا، ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسا ہو گیا کہ کھانے کی ابتدا میں اتنی برکت اور اختتام میں ایسی بے برکتی؟ جی قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا، اے میرے صحابیوں جب ہم کھانا شروع کیے تو ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا نام لیے، بسم اللہ پڑھے، ہم سب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیے. ثم قعد من اکل ولم یسم اللہ تعالی، پھر اس کے بعد ہمارا کھانا شروع ہو گیا، ہم کھا رہے تھے، اس کے بعد کچھ اور لوگ جوائن ہوئے دسترخوان پہ، کچھ اور لوگ جوائن ہوئے جو ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھائے لیکن انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھا بسم اللہ. ثم قعد من اکل ولم یسم اللہ تعالی فاکل معه الشیطان، تو ان کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا لیا، تو ان کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا لیا، اور جیسے شیطان کھانا کھایا تو کھانے میں انتہائی بے برکتی ہوئی اور کھانا بالکل یعنی بے برکتی بھی، کھانا کم پڑ جاتا، اس کے بعد کھانا کم پڑ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے والے افراد اگر اسی کھانے میں شامل ہو جائے تو اس سے بے برکتی ہوتی ہے. جی کھانے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یا کم از کم بسم اللہ پڑھنا، پورا پڑھ لو تو زیادہ اچھا ہے، یا پھر اس کی دعا پڑھ لو تو وہ اور اچھا ہے. ٹھیک ہے، جو دعا ہوتی ہے نا اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بہت اچھی دعا ہے، جامع دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، یاد کر لو تو بہت اچھا ہے. اور اگر اتنا نہ ہو سکو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا تو پڑھ لینا چاہیے برکت کے لیے. اور اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا. اس کے بارے میں شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ عقلی طور پر اور نقل یعنی جو روایات آتے ہیں اس کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کھاتا ہے کھانا. جنات جو ہوتے ہیں ایسا بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 189 189. ٹھیک ہے، حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اولہ و آخرہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم، تم میں سے اگر کوئی شخص کھانا کھائے فنسی ان یذکر اللہ تعالی علی طعامہ، اور اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اللہ کا نام لینا بھول کر کھانا شروع کر دیا، بس اسے کہنا چاہیے فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے، یہ اس طرح سے کہہ دے. ٹھیک ہے، بسم اللہ اولہ، اللہ کا نام اس کے شروع میں، کھانے کے شروع میں، وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور اس کے اختتام پر، اللہ کا نام کھانے کے شروع میں بھی اور اللہ کا نام کھانے کے اختتام پر بھی، اس طرح کے الفاظ بسم اللہ اولہ وآخرہ، یہ یاد کر لینا. یہ چھوٹی لائن ہے نا، بسم اللہ اولہ وآخرہ، اس کو یاد کر لیجئے. اگر بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول گئے، کھانے کے دوران یاد آیا کہ بھئی دعا پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو دوران طعام یہ پڑھ لینا ہوتا ہے. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا، حديث نمبر 190 پڑھ رہے ہیں 190. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده طعام فقال أذن يا بني. یہ صحابی کے بارے میں پہلے لکھ لیجئے، عمر بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ المخزومی، عمر بن ابی سلمہ المخزومی القرشی. یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں ان کے پہلے شوہر سے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کے شہید ہونے کے بعد سرکار ان سے شادی کیے تھے نا، تو یہ پہلے شوہر سے ان کے بیٹے تھے. اور یہ ربیب النبی ہے. ربیب کہتے ہیں وہ جو
اپنی بیوی کے سابقہ شوہر سے جو اولاد ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر میں ہوتی تو ان کو ربیب کہتے ہیں، ربیب. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جیسے تھے، اور یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے. حبشہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی. عمر بن ابی سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کے خاص آدمی تھے. جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ تھے، اور مولا علی نے ان کو بحرین جو کنٹری ہے نا بحرین، وہ اس کے گورنر بنائے تھے. مولا علی علیہ السلام جب خلیفہ تھے تو اس وقت ان کو وہ مولا علی علیہ السلام گورنر بنائے تھے. 83 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں. 83 ہجری میں مدینہ شریف میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. تو حضرت عمر بن ابی سلمہ، اب یہ سرکار کے زمانے میں تو کافی بچے تھے نا، کم تھے یہ. تو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ داخل ہوئے. سرکار اپنے گھر میں تھے یا ہاں کسی مقام پر تھے، اور حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس داخل ہوئے، اور سرکار کے پاس اس وقت کھانا رکھا ہوا تھا، طعام ان کے یہاں کھانا رکھا ہوا تھا. فقال ادنو یا بنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، میرے بیٹے قریب آ جاؤ. فسم اللہ تعالی، اب سکھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کا ادب سکھا رہے. فرماتے فسم اللہ تعالی، قریب آ جاؤ بیٹے دسترخوان کے، اور جی دسترخوان کے قریب آ جاؤ، اور اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کا نام لو کھانے پر. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. ٹھیک ہے، دسترخوان سے دور سے بیٹھ کر جو ہے کھانا مناسب نہیں ہے، دسترخوان کے قریب ہونا چاہیے جی. اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے کھانا شروع کرنے سے پہلے. سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور رائٹ ہینڈ سے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو سامنے ہے اس سے کھانا چاہیے. جیسے گر کے دسترخوان پہ سے اس کے سامنے سے ادھر سے بوٹی اٹھا لیا، ادھر سے چاول اٹھا لیا، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سامنے سے کھانا چاہیے، اور اگر کوئی دور والی چیز کوئی چاہیے تو آپ جو دوسرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے آپ بول کر لے لیجئے. ٹھیک ہے، سامنے سے کھانا یہ سنت طریقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے سکھایا ہے. حدیث نمبر 191 191. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رياح عن ابيه رياح بن عبيدة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی طعام سے، کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ دعا یاد کر لینا چاہیے کھانے کے اختتام پر. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الذی اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا ہے. وسقانا، ہمیں پلایا ہے. وجعلنا مسلمین، اور ہم کو مسلمان بنایا ہے. یہ دعا یاد کر لینا چاہیے. حدیث نمبر 192. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا، کھانے کے بعد جب دستر اٹھا لیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے. یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا ہے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنى عنہ. سرکار فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اور بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ تعریفیں، برکت والے تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. غیر مبارکن فیہ غیر مودع، اور ایک ایسی تعریف جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور جس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. یعنی ہم ایک بندے کی مجبوری اور بندے کی نیاز مندی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے، تو ان لمیٹڈ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو. تو اس طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا مستغنن عنہ ربنا،
جی آگے فرماتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں. تو یہ دعا بھی اگر کوئی یاد کر سکتے ہیں تو یہ بھی مسنون دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 193 193 حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا وكيع اخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو سما لکفاکم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. 6 افراد تھے صحابہ میں، سرکار بھی ایک تھے، یعنی ایک سمجھیے ایک 7 نمبر تھے. اب اس میں اختلاف ہے کہ سرکار کو ملا کر 6 تھے یا 6 تھے اور سرکار تھے، دونوں بھی بات ہو سکتے. تو 6 یا 7 آدمی سرکار کو ملا کر یہ تھے، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. پھر اچانک ایک اعرابی آیا. اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ جو شہر سے باہر کے علاقے، آپ اس کا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں گوار. گاؤں کا ہر گاؤں کا آدمی کو گوار نہیں کہتے ہیں. گاؤں میں پڑھا لکھا سلیقہ مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب لفظ گوار کہتے ہیں تو مطلب اس کے اندر سلیقہ، تہذیب وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. صاف صفائی، سلیقہ، آداب، لحاظ اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. تو اعراب ہوتے تھے سرکار کے زمانے میں، اور اعراب جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے. ان میں جو سیکھ لیتے، جو محبت والے ہوتے، وہ حضور کی اتباع کرتے اور صحیح راہ پر چلے جاتے. اور بہت اکثریت جو ہوتی ہے اعراب کی، یہ اکھڑ مزاج کے ہوتے، سخت مزاج کے ہوتے، محبت نہیں، اپنے مفادات کو دیکھ کر آتے، فائدے کے لیے آتے تھے اور سرکار کو بھی تکلیف دیتے تھے. اور بہت سارے ان میں منافقین بھی ہوتے تھے. غرض ان کی دنیا کی ہوتی تھی، لیکن نام وہ دین کا لے کر قریب میں آتے تھے. تو بہرحال اب کوئی اعرابی آئے تھے. اب یہ صاحب کیسے تھے مجھے نہیں پتا. بہرحال کہتے ہیں کہ ایک گنوار شخص آیا، اعرابی آیا، اور اعرابی آ کر فأکلہ بلقمتین، وہ جو سارا کھانا تھا جس میں 6 آدمی کھا رہے تھے، 2 نوالوں میں یہ آدمی کھانا ختم کر دیا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک تعبیر کا انداز ہے. 2 نوالے مطلب 2 ایسا 2 مراد نہیں ہوگا، مطلب فٹافٹ 2 منٹ میں اس کو پورا کھانا کھا لیا وہ، اور کھانا ختم پڑ گیا، کھانا کم پڑ گیا، کھانا ختم ہو گیا اور کھانا کم پڑ گیا. 2 لقموں میں سارا کھانا وہ ختم کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو سما لکفاکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اگر یہ جو آ کر بعد میں بیٹھا ہمارے ساتھ اور فٹافٹ کھانا ختم کر دیا، یہ اگر یہ بھی بسم اللہ پڑھ لیا ہوتا تو ہم سب کو، تم سب کو بس ہو جاتا. تم سب کو، ہم سب کو نہیں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بھی بسم اللہ پڑھ لیا ہوتا تو تم سب کو بھی کھانا کافی ہو جاتا. بسم اللہ نہیں پڑھنے سے بے برکتی ہوتی ہے. حدیث نمبر 194 194 حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامة عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس بات پر راضی ہے، جی اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھائے تو اس کھانے پر اللہ کی تعریف کرے، اور کچھ پینے کی کوئی چیز پیے تو اس پینے پر اللہ کی تعریف کیے. جی ہم جو کھانے کے بعد یا پینے کے بعد کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں یا کھانے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، یہ جسٹ ایک دعا سمجھ کر کرنا نہیں ہے. یہ الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ادا کرنا ہوتا ہے، جی سمجھتے ہوئے کرنا. اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا. صرف بسم اللہ ہے ایک ورڈ ہے، یعنی کوڈ ورڈ ہے یا یہ کی ہے، یہ کھولے تو کھانا کھلتا ہے، جی باکس کھلتا اس میں سے کھانا ملتا، ایسا نہیں ہے. وہ جسٹ کی اس کو مت یوز کرو، اس کو خیال سے، دھیان سے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ ذہن میں رہنا کہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کر رہا ہوں، اور کھانا جب مکمل ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں. تو کھانے پر اور پینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. چیپٹر 29 29واں باب ہے، باب ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا بیان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیالہ استعمال کرتے تھے وہ اس طرح سے کٹورا تھا، وہ
پیالہ مطلب وہ ہماری جیسے مگ پیالی جیسا ہوتی ہے ویسا نہیں تھا اس زمانے میں، ویسا نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے، دودھ پینے کے لیے اپنا ایک کٹورا مختص کر لیے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنے سائز کا کچھ آس پاس ہوگا، اس سے کچھ کم کچھ زیادہ. تو ایک کٹورا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کرتے، اس کو قدح عربی زبان میں قدیم زمانے میں جو ہے کٹورے کو قدح کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 195. حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت ثابت کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو ایک مرتبہ ایک کٹورا نکال کر بتائے. حضرت انس کے پاس تھا، حضرت انس ایک لکڑی کا کٹورا، وہ کٹورا لکڑی کا تھا، قدح خشب، ایک کٹورا نکالے جو لکڑی کا تھا. غلیظاً، غلیظ کس کو بولتے بتائے ہم؟ غلیظ کہتے ہیں موٹے کو، عربی زبان میں غلیظ کہتے ہیں موٹے کو. موٹی لکڑی کا تھا، یعنی پتلی لکڑی نہیں تھی جیسا ہمارے پاس کانچ یا وغیرہ آج جو بن رہے ہیں. تو آج کل مشینری اتنی آسان ہو گئی کہ پتلے چیز بنانا بھی آسان ہو گیا. اور جو برتن پتلا بنتا ہے یعنی اسٹرانگ ہوتا ہے، فنیشنگ ہوتی ہے، اور پتلا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. جو تھوڑا سا رف کام ہوگا تو وہ تھوڑا موٹا ہوگا جی، اس کا پرائز بھی جو ہے خریداری میں بازار کے اندر اس کے پرائز بھی تھوڑا سا کم رہے گا اگر موٹا رہا تو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادے اشیاء استعمال کرتے تھے، زیادہ مہنگے اشیاء نہیں استعمال کرتے. تو آپ مطلب خریدنے کو پسند نہیں فرماتے، خاص طور پر زہد تھا آپ کی زندگی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کٹورا لکڑی کا تھا، اور وہ لکڑی موٹی تھی، موٹی لکڑی کا کٹورا تھا. مضبباً بحدید، اور وہ کٹورے کو سپورٹ دیا گیا تھا لوہے کی پٹی سے یا لوہے کی شیٹ سے، یعنی کٹورا تھا اور وہ لکڑی جو ہے، دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لکڑی کے اندر تڑک آ گئی تھی. بعد میں یوز ہوتا تھا کٹورا اس طرح سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول فرماتے تھے. بعد میں ایک وقت آیا کہ وہ لکڑی کا کٹورا تڑک گیا تھا سائڈ سے، تو اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے مضبب من حدید، مطلب ایک دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے، کہ لوہے کی ایک ایسی پٹی تھی ہوگی جس کے ذریعے وہ کٹورے کو مضبوط کر دیا گیا تھا اطراف سے، یا لوہے کی شیٹ تھی کمپلیٹ جو یہاں سے لے کر یہاں تک اور نیچے سے مکمل اس کو کور کر دیا گیا تھا اوپر سے لوہے کی شیٹ سے. لیکن وہی کٹورا استعمال میں تھا لکڑی کا، کٹورا لکڑی کا تھا، اس کے اوپر لوہے کی شیٹ سے اس کو مضبوط کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. فقال یا ثابت هذا قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کا کٹورا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نکال کر بتائے اور فرمائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کٹورا ہے. حدیث نمبر 196 196. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کٹورے سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی پینے کی چیز پیش کیا. ہر قسم کے شربت کہتے ہیں عربی میں، یعنی پینے کی چیز، ہر قسم کی پینے کی چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیالے میں پیش کیا ہوں، خدمت کیا ہوں ان کی. پانی بھی پیش کیا ہوں ان کو، نبیذ بھی پیش کیا ہوں. نبیذ کہتے ہیں وہ پانی جس میں کھجور ڈال دیا جاتا تھا اور کھجور کافی وقت اس میں رکھ کر پھر کھجور کو نکال لیا جاتا تھا، پانی میٹھا ہو جاتا تھا. جی پانی میٹھا، یعنی کھجور کو اس میں توڑا جاتا، پیسا جاتا، ایسا نہیں ہوتا جی، اس طرح سے نہیں، جسٹ پانی رہتا تھا، اس میں کھجور چھوڑ دیتے تھے، بعد میں کھجور نکال لیتے اور الگ سے کھا لیتے، اور وہ جو پانی رہتی اس کے اندر پانی رہتا اس کے اندر کھجور کی مٹھاس آ جاتی تھی، تو وہ پانی پی لیا جاتا تھا، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں. تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کٹورے میں پانی بھی پیش کیا، نبیذ بھی پیش کیا، شہد بھی، والعسل واللبن، اور شہد بھی پیش کیا اور پانی اور دودھ بھی پیش کیا. یہ سارے چیزیں جو ہے میں اس کٹورے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا ہے، میں نے پلایا ہے. چیپٹر 30 30واں باب ہے، باب ما جاء فی صفت فاکہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں کیا پسند فرمائے تھے، کیا تناول فرمائے، پھلوں میں کیا تناول فرمائے، فروٹس میں اور پھلوں میں کیا تناول فرمائے.
حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ياكل القثاء. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہم ان کے بارے میں لکھ چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القثاء کھایا کرتے تھے. قثاء، قثاء کس کو کہتے ہیں؟ قثاء کہتے ہیں کھیرے کو. کھیرے میں بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے کھیرے کی جو بالکل ہمارا جیسا کھیرا ہوتا ہے نا، ہم ہندوستان میں جیسا استعمال کرتے ہیں، بالکل ویسا کھیرا نہیں تھا. یہ اس کا سائز تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تھا. القثاء کا سائز تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے اور اس کا شیپ اس طرح سے میں القثاء کا نکالا، یعنی کھیرے کی ایک قسم ہے. جیسا ہم مختلف پھلوں میں الگ الگ اقسام ہوتے ہیں نا، اس طرح سے یہ القثاء. کلیئر ہے؟ یہ القثاء ہے، یہ بھی کھیرا ہی ہے. یعنی اگر آپ قطر کر دیکھیں گے تو آنکھ بند کر کے کسی کو کھلائیں گے تو وہ کھیرا ہی کہے گا، لیکن دکھنے میں الگ رہتا ہے. یقینی بات ہے اس کے کچھ وٹامنس وغیرہ کے لیولز وغیرہ الگ رہتے ہوں گے. بہرحال یہ کھیرا ہے القثاء. جی عام طور پر کھیرے کو خیار کہتے ہیں، کھیرے کو خیار کہتے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القثاء کو تناول فرمایا ہے. ٹھیک ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکل القثاء بالرطب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیرے کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے. الرطب، رطب ہم کل بتا چکے، ایک تمر ہے جو پکا ہوا کھجور ہے، اور رطب ہے جو اس سے پہلے کی کیفیت ہے. جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرمائے. ٹھیک ہے. یہ زوم ان زوم آؤٹ کی بھی ڈیوٹی لگی ہے. ہاں ٹھیک ہے. حدیث نمبر 198. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رطب اور تربوز کو ملا کر کھاتے ہیں. تربوز جانتے ہیں نا، واٹر ملن کہتے ہیں. بطیخ عربی زبان میں بطیخ کہتے ہیں، واٹر ملن کہتے ہیں انگلش میں، اور ہم تربوز کہتے ہیں. اسی طرح سے سعودیہ میں بطیخ نہیں کہتے، حب کہتے ہیں. جو حضرات سعودیہ میں رہیں وہ ان کو یاد ہوگا، حب کہتے ہیں وہ لوگ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطیخ یعنی واٹر ملن تربوز کو رطب کے ساتھ تناول فرماتے تھے. حدیث نمبر 199. حدثنا ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت حمیدا او قال حدثني حمید او قال وهب وكان صديقا له عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخربز والرطب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رطب کے ساتھ خربوزے کو ملا کر کھاتے تھے. خربز، الخربز خربوزہ ہے جو ہمارے یہاں خربوزہ ہوتا ہے نا. ایک تربوز ہوتا ہے، ایک خربوز ہوتا ہے. جی ایک تربوز ہوتا ہے، ایک خربوز ہوتا ہے. خربوزہ تھوڑا سا پہلے گرین ہوتا ہے، بعد میں یلو ہو جاتا ہے نا خربوزہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزہ اور رطب کو، کھجور کو ملا کر تناول فرماتے. حدیث نمبر 200. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو کھجور کے ساتھ، رطب کے ساتھ تناول فرمایا ہے. حدیث نمبر 201. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس تحويل وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ لوگ، ہمارے زمانے میں لوگ جو ہے جب پہلا پھل دیکھتے، کان الناس اذا رأوا الثمر، جب لوگ پہلا دیکھتے تھے،
پھل آتا نا، سیزن آیا، اب آم آیا، انگور آیا، کھجور آیا، تربوز آیا، آم تو عربستان میں ہوتے نہیں تھے، بہرحال اپنے باغ، جب ان کے باغ میں پھل آتا تو جو پہلا پھل آتا ہے، پہلا فروٹ آتا ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہو جاتے، وہ پھل کو لے کر آتے، جاءوا به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا أَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی ثمارنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے وہ پھل لیتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ تعالی ہمارے پھلوں میں ہم کو برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، اور اے اللہ ہم کو ہمارے مدینہ میں، ہمارے شہر میں، ہمارے مدینہ منورہ میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی صاعنا، اے اللہ تبارک اے اللہ ہمارے صاع میں برکت عطا فرما، وفی مدنا، اور ہمارے مد میں برکت فرما۔ صاع کیا ہے، مد کیا ہے؟ یہ دونوں ناپنے تولنے کے آلات ہوتے، سائز ہوتے، یہ جی سائز ہوتے، اس سے ناپا جاتا تھا، مگ جیسا ہوتا تھا، جب اس میں گیہوں یا چاول وغیرہ ناپا جاتا تھا تو صاع اور مد، ٹھیک ہے۔ مد جو ہے یہ آدھے کلو سے تھوڑا بڑھ کر ہوتا ہے، ہاف کے جی سے تھوڑا بڑھ کر 600 گرامز کے آس پاس آتا ہے یہ جی مد، آج کے زمانے میں مد۔ اچھا اس میں بھی صاع اور مد دونوں حجازی بھی ہے، عراقی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں عراقی کیونکہ حکومت اس طرف شفٹ ہو گئی تھی تو اس کا چلن چلا تھا، لیکن یہ جو صاع اور مد مراد ہے یہ سرکار کے، اور سرکار کے جو ہے وہ حجازی، حجاز تو جانتے ہیں نا، حجاز اسٹیٹ کا نام ہے جس کے اندر مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ یہ سارے علاقے ہیں، اس اسٹیٹ کا نام، اس صوبے کا نام حجاز ہے، صوبہ حجاز ہے۔ مکہ اینڈ مدینہ یہ سٹیز ہے حجاز صوبے کے اندر، تو وہاں کا صاع جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کا صاع، حجاز کا یعنی مدینے کا صاع، اے اللہ ہمارے صاع میں برکت عطا فرما۔ ایک مد جیسا کہ میں بتایا کہ وہ 500 گرام کے اوپر ہوگا اور 625 گرام سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آدھے کلو سے تھوڑا بڑھ کر، جب صاع کہتے ہیں تو 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے، یعنی 2.5 kg سے تھوڑا سا کم، 2.5 کلو سے تھوڑا سا کم جو ویٹ جس میں آتا ہو وہ صاع ہوتا، اس کا سائز جو ہے وہ صاع ہوتا، ایک برتن ہوتا جس میں چاول یا گیہوں ڈالیں گے تو 2.5 کلو سے تھوڑا کم اس کے اندر گیہوں آئے گا، وہ صاع ہوتا ہے اور یہ مد ہوتا ہے۔ تو وہ بزنس کے لیے استعمال ہوتے تھے، دکان والے یوز کرتے تھے کہ بھئی اتنے میں مد دے رہا ہوں، اتنے میں صاع بیچ رہا ہوں، جیسا ہمارے یہاں کلو گرام اور یہ چلتے ہیں نا، گرام اور کلو گرام وغیرہ چلتے ہیں اس طرح سے۔ تو اے اللہ ہمارے صاع میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، بے شک آپ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے ہیں اور آپ کے خاص ہے، خلیل ہے آپ کے، جی خلیل کہتے ہیں جس کو خاص دوست بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ، خلیل جس کو خاص دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اے اللہ ابراہیم آپ کے بندے ہیں، آپ کے خلیل ہیں اور آپ کے نبی ہے، وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور بے شک میں بھی آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا نبی ہوں۔ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے دعا کی تھی، اے اللہ تجھ کو پکارا تھا مکے میں برکت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں برکت کے لیے آپ کو پکارا تھا اور آپ سے دعا فرمائی تھی۔ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اے اللہ مدینے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، تجھ کو پکار رہا ہوں اے اللہ مدینے میں برکت کے لیے، اور کیسی برکت؟ جس طرح سے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کری تھی برکت کے لیے، اس طرح کی برکت اور اس کی طرح اور ایک برکت، یعنی ڈبل، جتنی مکہ کے لیے برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مدینہ شریف میں اس کے ڈبل برکت عطا فرما۔ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، قال، اس طرح سے دعا کرتے، یہ دعا کو میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وفی مدنا، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک بہ لمکۃ ومثلہ معہ۔ یہ دعا اس طرح کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اور فرمانے کے بعد نظر دوڑاتے اور دیکھتے کہ سب سے چھوٹا بچہ کون ہے،
یعنی لوگ جب پھل لے کر آتے ہیں تو ان کے بچے ہوں گے، گھر کے بچے ہوں گے، کوئی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر دوڑاتے اور دیکھتے جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا ہے اس کو قریب بلاتے ہیں، یدعو اصغر ولید یراہ، سب سے چھوٹا بچہ جو نظر میں آتا ہے اس کو بلاتے ہیں، فیعطیہ ذلک الثمر، اور وہ پھل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتے۔ جی یہ برکت کا طریقہ ہے۔ یہ جب نیا پھل آتا ہے، یعنی یہ جن کے کھیتیاں ہیں، جن کے فارم ہاؤس ہے، جن کے باغات ہے، جی ان کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ جب نیا پھل آئے تو اپنے بزرگوں سے دعا کروانا۔ جو پہلا پھل آتا نا تو پہلے کھا لے کے بیٹھ جا رہے ہیں، جی پہلے اس کو بزنس میں لے کے چلا رہے، نہیں کچھ پھل ایک ٹوکرا، ایک جو ہے اس طرح سے برتن میں سجا کر جو ہے اپنے پیر کے پاس، اپنے بزرگ، اپنے بڑے جو اپنے ہوتے ہیں ان کے پاس لے جانا۔ جب پہلی کیا کہتے ہیں پھل سامنے آئے اور ثمار سامنے آئے تو اس کو لے جانا اور ان سے دعا لینا، اور ان کے ہاتھ سے جو بھی چھوٹے بچے وہاں پر ہوں ان سے دلانا۔ یہ ایک چھوٹے بچوں کو دینے سے شروع کرنا، یہ ایک برکت کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے اور حضور کی ہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث نمبر 202 حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء۔ یہ اس میں دو، ایک صحابیہ اور ایک صحابی کا نام آ رہا ہے، پہلے ان کے بارے میں لکھ لیجئے پھر ہم حدیث کا معنی پڑھتے ہیں۔ ربیع بنت معوذ، ربیع یا کے نیچے زیر ہے، تشدید کے ساتھ زیر، ربیع خاتون کا نام ہے یہ، ربیع بنت معوذ، اس میں بھی واو کے نیچے زیر ہے، ربیع بنت معوذ بن عفراء الانصاریہ، ربیع بنت معوذ بن عفراء الانصاریہ، یہ صحابیہ ہیں اور نبی اکرم، یہ وہ صحابیات میں سے ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے، حج کی نیت کر کے جو گئے تھے، پھر وہ درخت کے نیچے بیعت جو کیے تھے نا، تو وہ بیعت کرنے والے تقریباً مرد حضرات تھے، کچھ خواتین بھی تھے، تو وہ جو خواتین سرکار کے ہاتھ پر تحت الشجرہ بیعت فرمائے تھے، درخت کے نیچے بیعت کیے تھے، ان میں سے یہ شامل ہے۔ اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، بہت اسپیشل کیئرنگ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابیہ کے لیے۔ بہت کم عمر تھی اور جب ان کی شادی کا دن آیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر تشریف لائے تھے، اور ان کا جو بستر تھا، جو دلہن کا جو بستر تیار کیا گیا تھا، برکت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر پر کچھ دیر بیٹھ کر بھی گئے تھے، بیٹھ کر برکت کے لیے، یعنی بہت قریبی تعلق تھا، بہت قریبی تعلق۔ اور ہجری ایئر سے 70s میں آپ کا انتقال ہوا، ایگزیکٹ ایئر تو میرے پاس نہیں ملا مجھے، لیکن 70s میں آپ کا انتقال ہوا، اور کیا وجہ ہے اس کی وہ بھی بتاؤں گا میں ابھی۔ پہلے دوسرا نام لکھ لیجئے، معاذ بن عفراء، معاذ بن عفراء یہ ان کے چاچا ہے، ربیع بنت معوذ جو ہے وہ بھتیجی ہے، یہ ان کے چاچا کا نام ہے، معاذ بن عفراء، معاذ بن عفراء، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام اصل میں الحارث ہے، یعنی ہونا یوں چاہیے تھا معاذ بن حارث ان کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی شہرت ان کے ماں کے نام سے ہوئی، معوذ بن عفراء اور معاذ بن عفراء، یہ حضرات کی یعنی سارے علاقے میں ان کی شہرت جو ہے ان کی ماں کی نسبت سے ہو گئی تھی، معاذ بن عفراء ان کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے اور سارے جنگوں میں شریک رہے، یہ سارے جنگوں میں شریک رہے۔ اور ان کے دو بھائی تھے، ایک کا نام عوف تھا، ایک کا نام معوذ تھا۔ دیکھو اب ربیع کا نام لکھے ہیں اوپر، ربیع کے والد کا نام معوذ تھا، دیکھیے ایک معوذ، دوسرے بھائی عوف، تیسرے بھائی جن کا نام ہم لکھ رہے ہیں معاذ۔ یہ تینوں جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور تینوں میں سے دو بھائی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، ایک معوذ بن عفراء ہے اور ایک عوف بن عفراء ہے، یہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی ربیع جو صحابیہ کا نام ہم لکھے، ان کے ابا شہید ہو گئے تھے جنگ بدر میں، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
البتہ معاذ جو ہے ان کے چچا جن کے جو ابھی بیان کریں گے یہاں پر ہم حدیث کے اندر، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ ابو جہل کو مارنے کے لیے گئے تھے، یہ ابو جہل کو مارنے گئے تھے، معاذ، معوذ اور عوف، اور کامیاب بھی ہوئے، مارنے ختم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ رہا، جو 2-3 منٹ بڑھیں گے آج، لیکن یہ بات پوری میں سمجھا دوں گا، اگلی ایک حدیث ہم پڑھ لیں گے، 2-4 منٹ زیادہ لیں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو حضرت معوذ کا واقعہ یہ تھا، یہ ربیع کا جو ربیع کی جو والد صاحب ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو مارا، اور معاذ جو ان کے بھائی تھے ابو جہل کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا ایک خادم ساتھ میں سیکیورٹی کے لیے انہوں رکھے تھے، انہوں بھی لڑ رہے تھے، اور ایک خادم کو رکھ لیے تھے جو صرف ان کی حفاظت، ایک گارڈ رکھ لیے تھے انہوں، تو وہ گارڈ کو انہوں مارے تھے معاذ، اور معاذ جب مارے تھے ان کو تو ان کو بھی ایک وار لگا تھا جس کی وجہ سے ان کا شولڈر کٹ کر ہاتھ لٹک گیا تھا، ایک ہاتھ ان کا جو ہے چمڑے پہ لٹک گیا تھا، ہڈی ٹوٹ گئی، گوشت کٹ گیا، صرف چمڑے پہ ہاتھ لٹک رہا تھا، اور اس وجہ سے یہ جنگ نہیں کر سک رہے تھے، لڑ نہیں سک رہے تھے، تکلیف ہوتی نا، ٹوٹا ہوا ہاتھ اگر لٹک رہا پورا ٹوٹا ہوا، تو جہاد میں یہ رکاوٹ بن رہا تھا، اس لیے یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بیٹھے، یعنی یہ انبلیویبل واقعات رہتے، عجیب و غریب واقعات رہتے، یہ زمین پر بیٹھے اور وہ ہاتھ کے اوپر اپنا ہی پیر رکھے، اور پیر رکھ کر ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو یہ ہاتھ جو لٹکا ہوا تھا چمڑے پہ وہ پوری طریقے سے نکل گیا، اس کے بعد وہ جنگ کنٹینیو کرے، اس کے بعد لڑائی کو وہ کنٹینیو کرے۔ یہ حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ربیع رضی اللہ عنہ کے چچا ہے، ان کا یہ کارنامہ رہا، اور 37 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا 31 سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے تھے، اور 37 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتی ہیں ربیع بنت معوذ، ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا معاذ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور دے کر بھیجا، بقناع، جی بعثنی معاذ ابن عفراء بقناع من رطب، انہوں نے مجھے کھجور کا ایک خوشہ، کھجور کا ایک بنچ جو ہے وہ دے کر مجھے بھیجا، وعلیہ اجر من قثاء زغب، فرماتے ہیں اور اس کے اوپر چھوٹے سائز کا کھیرا جس کے اوپر روئی جیسا، پروں جیسا، کیا کہتے ہیں، کانٹے جیسا، روئی جیسا ہوتا تھا، اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا کھیرا آتا، یعنی بڑے عام طور پر کھیرا تو یہ سائز میں ہوتا نا، لیکن یہ چھوٹا کھیرا ہوتا، اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ریش پروں جیسا اس کے اوپر ہوتا تھا، تو وہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ابھی میں اس کو بتاتا ہوں، یہ ایک الگ ٹائپ کا کھیرا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آپ کیسا اس کے اوپر ریشے ریشے ہوتے، دیکھیے آپ، نظر آ رہا ہو بچوں؟ کلیئر ہے؟ ابھی کلیئر ہوا میرے خیال سے، یہ دیکھیے آپ کیسا اس کے اوپر ریشے ریشے ہوتے ہیں، یہ زغب اس کو کہا جا رہا، یہ بھی کھیرے کی قسم ہے، یہ بھی یعنی جب کتریں گے اس کو تو کھیرے کی طرح ہوتا ہے، اور یہ 2 انچ سے بڑا سائز نہیں ہے اس کا، 2 انچ یا اس سے بھی کم ہے، چھوٹے سائز میں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو فرماتی ہیں ربیع رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے چچا مجھ کو یہ دیے ہیں کھجور رطب، اور رطب کے ساتھ یہ کھیرے اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا مٹھی میں اگر لے لو تو کافی اس کے اندر آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز کے، اتنے سائز کے ہوتے ہیں، لیکن کھانے میں وہ کھیرا ہی ہے، یعنی کھیرے کی کیوکمبر کہتے ہیں نا، اسی کی کیٹیگری میں سے ہے، یہ اسی کی ایک کیٹیگری ہے یہ بھی۔ تو دے کر بھیجے تو میں لے کر گئی کھجور اور کھیرا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُحِبُّ الْقِثَّاءَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیرا بہت پسند تھا، اور میں ان کے پاس لے کر پہنچی، وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، جب میں لے کر یہ کھانا پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے پاس زیورات آئے ہوئے تھے، جیولری جو ہے ان کے پاس آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کیا کہتے ہیں، مالے، انگوٹھیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں بحرین سے ان کے پاس لائے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے تھے، کافی جیولری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیورات رکھے ہوئے تھے، فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِي، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور کھیرا پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بھر کے، اس طرح سے ایک ہاتھ بھر کے جتنے زیورات آئے اتنے زیورات اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دی۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کو ان کو عطا کر دی، اتنے زیورات اٹھا کر ان کو دے دیے. اور میں بتایا کہ اس کی خاص وجہ کیا تھی. اس کی خاص وجہ یعنی ویسے تو سبھی بچوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے، لیکن اتنا زیادہ خیال کرنا اور اتنا زیادہ دینا اور ان کی شادی میں رہنا اور ہر چیز میں رہنا، یہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے والد بزرگوار بڑا کام کر کے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. چیپٹر کی آخری حدیث، حدیث نمبر 203. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن الربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنها قالت اتيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقناع رطب واجر زغب فاعطانی ملء كفه حلیا او قالت ذهبا. حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنچ آف ڈیٹس، جی کھجور کے ایک خوشہ جو ہے مکمل لے کر آئے، اور اس کے اوپر کھیرا بھی پڑا ہوا تھا، چھوٹے سائز کا کھیرا بھی تھا. تو میں ان کے پاس پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ بھر کر مجھے زیورات عطا فرمائے، یا انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ بھر کر مجھے سونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. سونا یعنی وہی زیورات سونے کے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالی کل ہم چیپٹر 31 سٹارٹ کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.